السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، اللہ کی ذات سے امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جماعت نہم کی اسلامیات میں ہم نے سورہ انفال میں سے 4 رکوع پڑھ لیے ہیں، 5 احادیث ہم پڑھ چکے ہیں اور 2 موضوعاتی مطالعہ پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم سورہ انفال الدرس الثانی بے رکوع نمبر 5 کا ہم آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے ہم آج کی ان آیات کی تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل للذین کفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير۔ صدق اللہ العظیم۔ آیات کا ترجمہ دیکھیے۔ قل، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، للذین، ان لوگوں سے، کفروا جنہوں نے کفر کیا، ان ینتہوا، اگر وہ رک جائیں، اگر وہ باز آ جائیں، یغفر، معاف کر دیا جائے گا، لہم، ان کے لیے، ما قد سلف، جو کچھ پہلے ہو چکا، وَإِن يَعُودُوا، اگر وہ لوٹیں گے، فقد مضت، تو تحقیق گزر چکا، سنت الاولین، پہلے لوگوں کا طریقہ، وقاتلوہم، اور ان سے لڑیے، ان سے قتال کیجیے، حتیٰ، یہاں تک کہ، لا تکون فتنۃ، نہ رہ جائے فتنہ، ویکون الدین، اور ہو جائے دین، کلہ، سارے کا سارا، للہ، اللہ کا، فإن انتہوا، اگر وہ باز آ جائیں، فإن اللہ، بے شک اللہ تعالی، بما یعملون، جو وہ کرتے ہیں، بصیر، دیکھ رہا ہے، وإن تولوا، اگر وہ روح گردانی کریں، چہرہ پھیر لیں، فاعلموا، تو جان لو، ان اللہ مولاکم، بے شک اللہ تمہارا مولا ہے، نعم المولا، بہترین مولا، ونعم النصیر، اور بہترین حمایتی، بہترین مددگار۔ عزیز طلباء، جو آیات کریمہ ہم نے پڑھی ہیں اور ان کا ہم نے ترجمہ کیا ہے، پہلی آیت کے اندر اللہ تعالی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے کفار کو تنبیہ فرما رہے ہیں، کفار کو تنبیہ فرما رہے ہیں۔ ایک طرف اسلام قبول کرنے کی ان کو ترغیب دی جا رہی ہے، اور دوسری طرف اسلام نہ قبول کرنے پر ان کو ترغیب کی جا رہی ہے، یعنی انہیں ڈرایا جا رہا ہے۔ تو کیا فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کافروں سے فرما دیجئے کہ ان ینتہوا یغفر لہم ما قد سلف، اگر یہ باز آ جائیں تو جو کچھ پہلے ہو چکا ہے انہیں معاف کر دیا جائے گا۔ ایک شخص تھے عمر بن عاص، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، مگر میری ایک شرط ہے۔ شرط یہ ہے
کہ اس سے پہلے کفر میں جتنے میں نے گناہ کیے ہیں، جتنی مجھ سے غلطیاں ہوئی ہیں، وہ ساری معاف ہو جائیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اسلام ان تمام چیزوں کو مٹا دیتا ہے جو اس سے پہلے ہوتی ہیں؟ اسی طرح فرمایا ہجرت ان تمام چیزوں کو مٹا دیتی ہے جو اس سے پہلی ہیں، اور حج ان تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے جو اس سے پہلے ہوں۔ عزیز طلباء، اسلام لانے سے بھی پہلے سارے گناہ اور غلطیاں معاف، ہجرت کرنے سے بھی اور حج کرنے سے بھی۔ لیکن یاد رکھیے، ہجرت اور حج سے جو گناہ معاف ہوتے ہیں مسلمانوں کے، یہ صغیرہ گناہ ہیں، چھوٹے گناہ ہیں، اور حقوق العباد اس کے اندر شامل نہیں ہیں۔ لیکن جو اسلام لانے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، اس سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، چھوٹے بھی، بڑے بھی، حقوق اللہ بھی، حقوق العباد بھی، سارے کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ترغیب ہے کافروں کے لیے کہ اگر تم اپنے کفر کو چھوڑ کر اسلام میں داخل ہو جاؤ، یغفر لہم ما قد سلف، اس سے پہلے جتنے تمہارے گناہ ہیں وہ سارے کے سارے معاف کر دیے جائیں گے۔ تو آیت کے اس پہلے حصے کے اندر اسلام کی ترغیب ہے، دعوت اسلام کی ترغیب ہے، اور دوسرے حصے کے اندر اسلام نہ قبول کرنے والوں کے لیے وعید اور تنبیہ ہے۔ وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ، اگر یہ لوٹ جائیں یعنی اسلام قبول نہ کریں تو اللہ تعالیٰ کا طریقہ پہلے لوگوں کے بارے میں گزر چکا۔ یعنی کیا کہ اس سے قبل انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام بھی لوگوں کو دین کی دعوت دیتے تھے اور ان کو حق کی طرف بلاتے تھے، مگر جو اس حق کو قبول نہیں کرتے تھے، دین اسلام، دین کو قبول نہیں کرتے تھے، تو ان پر اللہ کی طرف سے پکڑ آتی تھی اور ان کو سزا دی جاتی تھی۔ بہت ساری قوموں کو اللہ نے توبہ و برباد کر دیا۔ اس لیے فرمایا کہ اگر یہ اسلام قبول نہیں کرتے اور یہ اس سے منہ پھیرتے ہیں تو فرمایا فقط مضت سنت الاولین، تو اس سے پہلے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا طریقہ گزر چکا ہے۔ عزیز طلباء، اگلی آیت کے اندر مسلمانوں کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے اس بات کا حکم ہے کہ جہاد کرتے رہنا، ہمیشہ جہاد کرتے رہنا، وقاتلوہم، اور ان سے لڑتے رہیے۔ قتال کا لفظ آیا ہے، جہاد کا معنی تو کوشش ہے، اور اس کے معنی کے اندر لوگ تبدیلیاں کر کے جہاد کی فضائل اور اس کی اہمیت اور اس کی فرضیت کا انکار کر دیتے ہیں، اس آڑ میں کہ جہاد کا معنی کوشش کرنا ہے، اور بہت سارے دینی امور کے اندر کوشش کرنے والا شخص جہاد ہی کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن جہاں قرآن کے اندر قتال کا لفظ آیا ہے تو اس کے معنی کے اندر کسی قسم کی کوئی ایسی تحریف کی گنجائش نہیں ہے، بالکل واضح ہے کہ قتال کہتے ہی اس کو ہیں کہ میدان کے اندر کفار سے، دشمن سے جا کر لڑ پڑنا۔ تو اس لیے فرمایا وقاتلوہم، ان سے لڑتے رہیے، قتال کرتے رہیے، حتی لا تکون فتنہ، یہاں تک کہ کسی قسم کا کوئی فتنہ باقی نہ رہے، ویکون الدین کلہ للہ، اور دین سارے کا سارا اللہ کا ہو جائے۔ یعنی اس وقت تک آپ قتال کرتے رہیں جب تک کہ کفر کا فساد اور فتنہ ختم نہ ہو جائے اور پوری دنیا کے اوپر دین غالب نہ ہو جائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سن 1 ہجری سے یہ جہاد کا سلسلہ شروع ہوا، اور اسلام اور کفر کی سب سے پہلی جنگ غزوہ بدر کے نام سے ہوئی، اور اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں متعدد جنگیں ہوئیں، جن میں سے کچھ جنگوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس شریک ہوئے، اور کئی جنگوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کو لشکر کا امیر بنا کر بھیجا۔ تو اس کے بعد صحابہ کرام بھی
جہاد کرتے رہے۔ جب تک مسلمان جہاد کرتے رہے تو مسلمان دنیا کے اندر عزت کی زندگی بسر کر رہے تھے، لیکن جب مسلمانوں نے جہاد کو چھوڑ دیا تو دنیا کے اندر مسلمان ذلیل ہو گیا۔ ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا اذا ترکتم الجہاد، جب تم جہاد کو چھوڑ دو گے، فسلط اللہ علیکم الذلہ، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر ذلت کو مسلط کر دیں گے۔ تو اس لیے کیا فرمایا کہ اس وقت تک لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ ختم نہ ہو جائے اور دین سارے کا سارا اللہ کا نہ ہو جائے۔ آج دنیا کے اوپر مسلمانوں نے شرعی جہاد کو چھوڑ دیا ہوا ہے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا، اگر یہ باز آ جائیں، یعنی یہ کافر لوگ جو ہیں اگر یہ کفر سے باز آ جائیں اور اسلام کی طرف مائل ہو جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، بے شک جو یہ اعمال کرتے ہیں اللہ ان کے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ کیا مطلب؟ اس آیت کے اس حصے کو سمجھنے کے لیے فَإِنِ انْتَهَوْا ایک واقعہ جو احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ قبیلہ بنی جوہینہ کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو لشکر کا امیر بنا کر بھیجا، اور وہاں یہ واقعہ پیش آیا کہ ایک شخص کو وہ قتل کرنے لگے، اس پر تلوار اٹھائی اور اس نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے باوجود کلمہ پڑھنے کے باوجود اس کو قتل کر دیا۔ جب یہ واپسی پر واقعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقتلتہ وقد شہد ان لا الہ الا اللہ، کیا آپ نے اس شخص کو قتل کر دیا جو کہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دے رہا تھا؟ تو اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو اپنی جان بچانے کے لیے کر رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَهَلَّا شَقَقْتَ عَنْ قَلْبِهِ، آپ نے اس کے سینے کو، اس کے دل کو چیر کر کیوں نہیں دیکھ لیا؟ تو یہی فرمایا کہ اگر وہ کفر سے باز آ جاتے ہیں، وہ کلمہ پڑھ لیتے ہیں تو ہم ظاہر کے مکلف ہیں، باطن کو تو اللہ جانتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اگر وہ باز آ جائیں اور کلمہ پڑھ لیتے ہیں تو آپ ان کو چھوڑ دیں، ان کو قتل نہ کریں۔ فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، بے شک جو وہ اعمال کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہے ہیں۔ اگر وہ خدا نخواستہ وہ تمہیں دھوکہ دینا چاہ رہے ہیں اور اس وقت جو ہے وہ کلمہ پڑھ کے وہ محض جان بچانا چاہتے ہیں تو اللہ اس کو دیکھ رہے ہیں۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور فرمایا کہ اگر وہ پھر لوٹ آئیں کفر کی طرف، فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ، یعنی اسلام کو قبول نہ کریں اور کفر پر اسی طرح ڈٹے رہیں تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی آپ نے ان کفار کا مقابلہ کرنا چھوڑنا ہے، بلکہ آپ نے اسی طرح جرت اور بہادری کے ساتھ لڑتے رہنا ہے۔ کیوں؟ ان اللہ مولاکم، بے شک اللہ تمہارا حمایتی ہے۔ نعم المولا و نعم النصیر، وہ بہترین اچھا حمایتی ہے اور بہترین مددگار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان آیات میں مسلمانوں کی نصرت اور مدد کا بھی اللہ وعدہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم کفار کے مقابلے میں ڈٹ جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائیں گے اور اللہ تمہیں کفر کے مقابلے میں فتح عطا فرمائیں گے۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین کے زمانے میں، اور اس کے بعد جب تک مسلمان شرعی جہاد کرتے رہے تو مسلمانوں کے ساتھ اللہ کی نصرت اور مدد آتی رہی اور مسلمانوں کو اللہ فتح عطا فرماتے رہے۔ تو عزیز طلباء، آج ہم نے آیت نمبر 38 سے آیت نمبر 40 تک پڑھا ہے۔ انشاءاللہ تعالی کل ہم اس سے اگلی آیات پڑھیں گے۔ آپ نے ان آیات کا ترجمہ بھی اچھی طرح سے یاد کر لینا ہے، اور ان آیات کا جو مفہوم آپ کو سمجھایا گیا ہے آپ نے اس کو بھی اچھی طرح سے یاد کر لینا ہے۔ اور پہلی آیت میں ایک سوال بنتا ہے کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے کفار کو کیا تنبیہ فرمائی؟ تو یہی تنبیہ فرمائی کہ اپنی حرکتوں سے باز آ جاؤ اور اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اگر تم اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو پھر اللہ جیسے پہلی قوموں کو اللہ نے ہلاک و برباد کیا، اسی طرح اللہ تمہیں بھی ہلاک و برباد کر دے گا۔ اس کو آپ نے اچھی طرح سے یاد کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔